ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھی میں گم رہنا۔ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھی میں گم رہنا۔ حقیقت معرفت اہل طریقت اسی کو کہتے ہیں۔ حقیقت معرفت اہل طریقت اسی کو کہتے ہیں۔ ریاضت نام ہے تیری گلی، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار بنی آدم فخر کائنات مفخر موجودات آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سامعین و حاضرین دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشیوں کا مہینہ ربیع النور شریف اپنی رونقیں بکھیرتا ہوا ہمارے درمیان جلوہ افغن ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارکہ کی آج 5 تاریخ ہو چکی ہے، اور یہ ماہ مبارکہ بڑی تیزی سے ہمیں
اس تاریخ کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ جس تاریخ میں کائنات کی روشنی، کائنات کی روشنی یعنی جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات روشن ہے، وہ اپنی رونقیں بکھیرنے کے لیے جلوہ فروز ہوئے۔ آج سے ٹھیک 7ویں دن 12 ربیع الاول کی صبح، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن آج سے ٹھیک 7ویں دن ہمارے درمیان میں ہوگا، اور ہم اس دن کی فیوز و برکات کو حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے قبل میرے مالک ذوالجلال نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا کیا کمالات عطا فرمائے، ان کا اگر تھوڑا سا تذکرہ کر لیا جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے خالق نے کیسا حسن عطا فرمایا، اس کا تذکرہ کر لیا جائے، اور اس تذکرے کو سن کر اور اس کا تذکرہ کر کے ہم سب اپنے قلوب و اذہان کو روشن اور منور کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے بلند آواز سے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے حسن کا تذکرہ ہونے والا ہے، وہ تیری اور میری ذات نہیں ہے، وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، کہ جس ذات کے لیے رب کائنات نے اس پوری کائنات کو سجا دیا ہے، جن کی آمد پر میرے رب نے، بلکہ جن کی آمد سے قبل خالق کائنات نے، جو محفل کا دلہا ہوتا ہے نا، اس دلہے کے آنے سے پہلے بزم کو سجایا جاتا ہے نا، تو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے پوری کائنات سجائی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کو میرے خالق نے یہ میسج دے دیا، یہ پیغام دے دیا کہ اے میرے نبیو، میرے اس نبی کے آنے سے قبل تم دنیا میں جا رہے ہو، میرے نائب بن کے جا رہے ہو، میرے خلیفہ بن کے جا رہے ہو، تو جاؤ، جا کر پہلے میرے نبی کا چرچا کرتے چلے جاؤ، پہلے اس آمنہ کے لال کا چرچا کرو۔ جب تم خوب چرچا کر لو گے، پھر میں اپنے اس حبیب کو اس کائنات میں بھیجوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تو اپنے نبی کی آمد پر خوش ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشی ہے نا آمنہ کے لال کے آنے کی، اس خوشی کا ہم سب نے اظہار بھی کرنا ہے، بتانا ہے کہ آمنہ کے لال کس طرح اس کائنات میں تشریف لائے۔ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کائنات پہلے کیا تھی، دنیا والوں کا دستور پہلے کیا تھا، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد دنیا والوں کا دستور کیا بن گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو آنے کے بعد جینے کا سلیقہ سکھا دیا، اور انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ حسن و جمال کو دیکھ کر اس کی تعریف کیے بنا رہتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ حسین و جمیل چیز دیکھ لو، خوبصورت چیز دیکھ لو، اس کی تعریف کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے نا؟ بولیے تو صحیح نا یار۔ کوئی انسان کسی بھی اچھی چیز کو، خوبصورت چیز کو، یا ایسی چیز کو دیکھ لے کہ جو چیز اپنا حسن ایسا اپنے اندر رکھتی ہو کہ اس کے حسن کو دیکھ کر ہر شخصیت اس کی طرف کھنچتی چلی آتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور بالکل اسی طرح کسی کے اندر اچھے اوصاف پائے جائیں، کسی کا اخلاق اچھا ہو، کسی کا چہرہ حسین و جمیل ہو، اس کے اخلاق کی تعریف کیے بنا بھی کوئی نہیں رہتا، اس کے چہرے کی خوبصورتی کی تعریف کیے بنا بھی کوئی نہیں رہتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ایسا کمال حسن عطا فرمایا، ایسا حسن عطا فرمایا کہ اس نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن میں اس انداز میں فرمایا، والضحیٰ، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کہیں رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کا ذکر فرمایا تو رب کائنات نے یوں ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یعنی رب کائنات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کر رہا ہے، اور رب سے بڑھ کر اپنے محبوب کا تذکرہ کوئی نہیں کر سکتا، رب سے بڑھ کر اپنے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ جس طرح رب کائنات نے تذکرہ کر دیا ہے، کائنات ختم ہو جائے گی اس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا کوئی تذکرہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح حسن و جمال عطا فرمایا، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایک محبت بھی، ایک حسین پہلو ہے، محبت بھی زندگی کا ایک حسین پہلو ہے، وہ بھی رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثال عطا فرمائی، بے مثال محبت عطا فرمائی۔ اور اس کی مشیت یہ ہے کہ مخلوق بھی آپ اعلیٰ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کرتی ہے۔ حضور کے عشق کے اندر انسان اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے نا۔ اس کی مثال حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک سے پتہ چلتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ اے علی بتائیے کائنات کا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو سوال کرنے والے کے ذہن میں یہی تھا کہ مولا کائنات اپنا تذکرہ کریں گے، کیونکہ خیبر آپ نے فتح کیا تھا نا۔ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بڑھے، مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ فاروق اعظم بھی آگے بڑھے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ آخر جس دن فتح ہونا تو اس سے ایک دن قبل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا، یہ علم جو ہے اس کے ہاتھ میں تھماؤں گا کہ جو اس قلعے کو فتح بھی کرے گا۔ اور اسی نشانی رب کائنات کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمائی کہ اللہ کا حبیب بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اب ہر صحابی کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہوں، یقینی طور پر اللہ اور اس کا حبیب بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں، مگر مشیت الہی جو ہے نا اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اگلا دن ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہ میں وہ خیبر کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مولا کائنات کی یہاں پر بہادری کا ذکر ہے کہ آپ عشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ تمام صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کا پوچھا کہ علی کدھر ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی پاک آنکھوں کے عارضہ میں مبتلا ہیں، عشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا، اپنا لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھ میں ڈالا۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا کہ لعاب مصطفیٰ ہے اور چشم مرتضیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب چشم مرتضیٰ میں گر رہا ہے، اور آپ کی آنکھ کا جو ورم تھا، جو آنکھ کی تکلیف تھی، عشوب چشم جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا مولا کائنات کے ہاتھ میں تھمایا۔ اور اگلا واقعہ آپ کو یاد ہے، جانتے ہیں کہ کس طرح آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، اسے اپنے زرہ بنایا اور خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ اس علی سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا بہادر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ کائنات کے سب سے بڑے بہادر کون ہیں؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کائنات کے سب سے بڑے بہادر ہیں۔ اب سوال کرنے والا مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ علی سمجھ میں نہیں آئی بات،
میں تو سمجھا تھا کہ آپ بہادر ہیں، مگر آپ یہاں پر بہادری ابو بکر کی ثابت کر رہے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ تم پھر جانتے ہی نہیں نا ابو بکر کو، ابو بکر کی بہادری کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اب یہ مولا کائنات کی جناب ابو بکر سے محبت ہے، مولا کائنات کی جناب ابو بکر سے محبت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے بہادر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ثبوت کیا پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چاروں اطراف سے حملہ ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب چاروں اطراف سے حملہ ہو رہا تھا، تو اس وقت جو جرت، جو بہادری ابو بکر صدیق نے دکھائی تھی نا، وہ کسی اور نے نہیں دکھائی تھی۔ تیروں تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، اور ابو بکر کبھی حضور کے سامنے آ رہے ہیں، ابو بکر کبھی حضور کے دائیں آ رہے ہیں، کبھی پیچھے کی جانب آ رہے ہیں، یعنی جس جانب سے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی طرف سے وار ہوتا، جناب ابو بکر صدیق اسی سمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آڑ بن کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کائنات کے سب سے بڑے بہادر ہیں تو پھر ہم ان کی بہادری کیسے نہیں مان سکتے؟ ہمیں بھی پھر ان کی بہادری کو ماننا چاہیے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز دیکھیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا نا کہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، تو جناب ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال و متاع اکٹھا کر کے لے آئے، سارا سامان اکٹھا کر لیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا۔ حتیٰ کہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس بھی اتار دیا، ببول کے کانٹے دار، ببول کے جو کانٹے ہیں نا وہ بطور بٹن لگا کر اپنے لباس میں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تاریخ میں رقم ہو گیا، سنہری حروف میں لکھ دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ابو بکر نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو رکھ دیا ہے۔ ابو بکر کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، ابو بکر کو کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کا رسول مل گیا نا تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا انداز بتا رہا تھا نا کہ حضور کی ایک آواز پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہر چیز، حتیٰ کہ جو جسم پر کپڑا پہنا ہوا ہے وہ کپڑا بھی حضور کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا کہ شاید مسلمان مجاہدین میں سے کسی کو اس کپڑے کی ضرورت پیش آ جائے۔ ہے کوئی ایسا تو لا کر سامنے دکھاؤ، کوئی نہیں ہے آج ایسا، ایسی محبت کا انداز پیش کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ جو محبت آپ نے کر دی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، وہی محبت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں تقسیم فرمائی۔ محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن عطا فرمایا، اس حسن کا تو پھر کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ لوگ آج جناب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، اور شاعر نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پر یہ لکھا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ تو پھر شاعر اگلے مصرے کے اندر کیا لکھتا ہے، یہ تو مصر کی عورتوں کا کمال تھا نا، یہ تو مصر کی عورتیں تھیں کہ جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر تاب نہ لا سکی، پھلوں کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ تو شاعر اگلے مصرے میں کیا لکھتا ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ تو مصر کی عورتوں کا کام تھا نا کہ اپنی انگلیاں کٹوا لی، اگر وہاں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس کا نظارہ کوئی کر رہا ہوتا، وہ اپنا سر بھی تن سے جدا کرنے کے لیے تیار تھا، اپنا سر بھی اپنے تن سے کے ساتھ رکھنا وہ مناسب ہی نہ سمجھتا۔ مردان عرب یعنی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، عرب کے جو لوگ ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زبان پر اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ بے شمار مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، تاریخ میں
بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اور صحابہ نے یوں کر کے دکھا دیا۔ اور ہمیں محبوب علی نبینا علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو، آمینہ کے لال کو جو حسن و جمال عطا فرمایا کہ چاند کو بھی ایسا حسن عطا نہ فرمایا تھا۔ غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات محبوب علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ جب محبوب علیہ السلام نے سرخ رنگ کا کرتا زیب تن کیا ہوا، ایک نگاہ آسمان میں 14ویں رات کا چاند ہے، اس کا حسن اپنا ہی ہے، 14ویں رات کے چاند کا حسن اپنا ہی ہے، مگر وہ ایک نگاہ 14ویں رات کے چاند کی طرف اور پھر والضحیٰ والے چہرے کی طرف، آخر میں یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے اور یہ بات کہہ ڈالی کہ اے چاند تیرا حسن تو اپنی جگہ ہے، میرے سامنے جو چاند ہے، میرے سامنے جو آمینہ کا لال بیٹھا ہے، اس کا حسن تیرے حسن سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اتنا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس قدر حسین و جمیل ہیں محبوب علی نبینا علیہ السلام۔ اور ماہ ربیع الاول جو ہے یہ اس ہی آمینہ کے لال کی آمد کے گیت گاتے ہوئے ہمارے درمیان میں آ چکا ہے۔ آمینہ کے لال کے آنے سے جو بہاریں کائنات میں آئیں، وہ بہاریں یہ بکھیر رہا ہے ماہ ربیع الاول، اور یہ بہاریں بکھیرتا ہوا آج ہمارے پاس اس کی 5 تاریخ ہو چکی ہے، اور یہ بہاریں آگے بکھیرتا ہوا محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل ضرور ہمیں دکھائے گا، اور ہم بڑھ چڑھ کر محبوب علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے اس دن کو بڑے اچھے طریقے سے عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں گے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں، ہمارے ہاں آج کل ایک انوکھا نظام رائج ہو چکا ہے، ایک انوکھا نظام ہمارے درمیان میں رائج ہو چکا ہے۔ وہ انوکھا نظام کیا ہے؟ منا تو ہم حضور علیہ السلام کا میلاد رہے ہیں، کیا منا رہے ہیں؟ محبوب علیہ السلام کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں، مگر اس جشن کو مناتے مناتے ہم تمام حدود و قیود کو عبور کر جاتے ہیں۔ ایسے واقعات یہ پیچھے 10-12 سال سے عروج پکڑتے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے لوگ مختلف ماڈلز بناتے ہیں، مختلف ماڈلز، مسجد نبی شریف کا ماڈل بنا لیا، خانہ کعبۃ اللہ کا ماڈل بنا لیا، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل کی درگاہ کا ماڈل بنا لیا۔ یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ان کی محبت ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کر رہے ہیں، مگر اگلی بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم خود ہی، مجھ سمیت ہم خود اپنی ماؤں بہنوں کو تیار کروا کے گلیوں بازاروں کے اندر ان ماڈلز جو نمائش کے طور پر لگے ہوتے ہیں، ان ماڈلز کو دکھلوانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ یہ میری نظر میں حیا نہیں ہے، بے غیرتی ہے۔ جس ماں بہن کے لیے، جس عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پردے کا حکم نازل فرمایا ہے، آج کیا وہ پردہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید تک ہی محدود رہنے دیا ہے؟ کیا وہ پردہ ہمارے لیے ہماری 4 دیواری تک ہی محدود ہے؟ یہاں پر ایک اور بات کی طرف نشاندہی بھی کرواتا چلوں، ہم شادی بیاہ کے موقع پر مووی میکرز بلواتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ بولیے تو صحیح نہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ اب وہ ماں بہن کہ جو پردہ اوڑھ کر، وہ ماں بہن بہو بیٹی پردہ اوڑھ کر گھر سے باہر نکلتی ہے، اسی کو بے پردہ کرتے ہوئے ہم ایک غیر محرم کو گھر میں لا کر اس غیر محرم کو کہتے ہیں کہ بھائی میری بہن کا دوپٹہ اترا ہوا ہے، اب اس کی تصویر کھینچ کے دکھا۔ اس وقت ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اس وقت ہماری مسلمانیت کہاں چلی جاتی ہے؟ پھر جو دلہن ہوتی ہے
ایسے کھڑی ہو جاؤ تصویر کھنچائی جائے گی، ایسے کھڑی ہو جاؤ تمہاری تصویر کھینچی جائے گی۔ یہ بے غیرتی کا جنازہ نہیں نکال رہے تو ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے درمیان میں سے اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوشش کریں گے ہم سب؟ یہ ایک بے غیرتی اور بیہودہ کلچر ہے جو ہمارے درمیان میں ہر آئے دن زور پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ جی شادی کون سا روز ہوتی ہے؟ وہ شادی کی جناب ایک رسمیں ہیں، شادی کے رسومات ہیں، یہ ایک قید ہو جاتی ہیں، انہیں ہم ذرا محفوظ کر لیتے ہیں، یادگیری رہ جاتی ہے۔ یار یادگیری صرف یہی ہے؟ کسی بہن کے سر پہ دوپٹہ ہے، کسی کا گریبان چھپا ہے، کسی کا گریبان چھپا نہیں ہے، کسی کا چہرہ کیسا ہے، کسی کا چہرہ کیسا ہے، ہم ان سب کے چہرے کی نمائش کروا رہے ہیں۔ ان سے سوال صرف اتنا ہے کہ اب یہاں پر پردے کا حکم تمہارے لیے کہاں پر گیا؟ یہ غیر محرم جو ہے، اگر یہ گلی بازار میں محلے میں تمہیں مل پڑے، کیا اسے اسی طرح بے تکلفی سے گفتگو کر لو گی؟ بے تکلفی سے نہیں کر سکے گی۔ اس وقت میں بطور بھائی خود کہہ رہا ہوتا ہوں، یہ میری بہن کا جنازہ نکال، یہ میری ماں کا جنازہ نکال، یہ میری بیٹی کا جنازہ نکال۔ اس وقت یہ جنازے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم سب کی غیرت جو ہے نا وہ مر چکی ہوتی ہے۔ ہم سب کی غیرت مر چکی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم لوگ اس چیز کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، دین ہمیں کیا بتا رہا ہے، دین کی سیکھ کیا ہے۔ اور مختصر بات دوسری طرف نکل گئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثال حسن عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا حسن کہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے نظارہ کوئی کر لینا، صرف ایک مرتبہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بددعا والے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، وہ پھر اس چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اس قدر حسین و جمیل ہیں میرے آقا، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن عطا فرمایا۔ اور یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا چرچا صرف ہماری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی موجود نہیں ہے، سابقہ کتب کے اندر بھی رب کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی حسن مصطفیٰ کا تذکرہ موجود ہے، اور بے شمار ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر حسین و جمیل پیدا فرمایا، کس قدر رب کائنات نے حسین و جمیل پیدا فرمایا۔ اور آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر حسن کی بات کی جائے نا، آپ کی ابھی ولادت ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ آپ کی والدہ ماجدہ اماں آمینہ روایت کر رہی ہیں، آپ خود اس بات کی شاہد ہیں۔ اماں آمینہ فرماتی ہیں کہ جس شب یا جس صبح میرے گھام میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ خارج منی نور، کہ مجھ سے نور خارج ہو رہا ہے۔ اور اس نور کی روشنی کتنی ہے؟ فرماتی ہے کہ اس نور کی وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اور آپ کے ہی الفاظ ہیں اماں آمینہ کے، آپ فرماتی ہیں کہ اس نور کی روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ بیٹھی مکہ میں اپنے گھر میں ہوں، کیسر و کسرا کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں اس نور کی روشنی کے اندر۔ یہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی پیدائش کے وقت حسن کا یہ عالم ہے۔ لڑکپن آئے گا، جوانی آئے گی، شباب آئے گا،
یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا. اور محبوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انداز میں یوں کرتے ہیں کہ جب کسی دیہاتی یا ایسے شخص کو دیکھتے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی دیہاتی یا ایسے شخص کو دیکھتے جسے جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نئی نصیب ہوئی ہوتی تھی، تو فرماتے الا آصف لکم النبی، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سراپا نہ بتاؤں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا. آؤ تمہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا نظارہ نہ کرواؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تمہارے سامنے تذکرہ نہ چھیڑ دوں. اللہ اکبر. تو جب وہ شخص سنتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی بات کی جا رہی ہے تو وہ یقینی طور پر یہی کہتا ہوگا کہ کیوں نہیں ابو ہریرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ ہو اور میں نہ سنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے پھر آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا تذکرہ فرماتے. جناب ابو ہریرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا تذکرہ فرماتے اور فرماتے فدی لہ ابی و امی ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ. اللہ اکبر. کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، میں اپنے ماں باپ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دوں. فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا نہ تو کوئی دیکھا، نہ آپ جیسا کوئی پایا، اور نہ ہی آپ کے بعد آپ جیسا کوئی دیکھا ہے. اس قدر حسین و جمیل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت سعید بن ایاس جریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. وہ فرمانے لگے ما بقی احد رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارات، حضور علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جن جن صحابہ نے زیارت کی تھی نا، ان تمام میں واحد رہ گیا تھا کہ جو زندہ تھا. بقیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والے تمام صحابہ وقتاً فوقتاً وصال فرما گئے. وقتاً فوقتاً جیسے جیسے باری آتی گئی ان کا وصال پرملال ہوتا گیا. اللہ اکبر. تو جریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات سنتے ہی جھوم اٹھے اور کہنے لگے ورائیتہ، حیرت سے ورائیتہ، کیا آپ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں، جی ہاں، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کے زیارت کی ہے. تو جریری علیہ رحمہ نے پوچھا کیفا کان صفتہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال کیسا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا حسن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور عطا فرمایا تھا، جو آپ کو حسن عطا فرمایا تھا، یہ تو بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر حسین و جمیل تھے. جریری علیہ رحمہ نے جب یہ بات کہی نا تو ابو طفیل کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کانا ابیضا ملیحا ومقصدا. اللہ اکبر. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک گورا، گندم مائل، اور جسم مبارک درمیانہ قد تھا. یعنی اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میرے مالک نے، رب ذوالجلال نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا ہے، تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا. اللہ اکبر. اور حضور علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جو ہے، اللہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ اس انداز میں فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز نصیب تھا کہ وہ حج و عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے
آپ اعلیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشبو لگاتی تھی کہ جب حضور اعلیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام حج اور عمرہ کے احرام باندھتے تھے نا، تو باندھنے سے پہلے، کیونکہ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانے کے بارے میں حکم یہی ہے کہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے احرام لگانے کے بعد، یہ پہلے کی بات ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے جب محبوب اعلیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو میں خوشبو لگاتی تھی نا، تو اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ فرماتی کأنی انظر الی وبید الطیب فی مفرق النبی وہو محرم، گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ احرام کی حالت ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کی مانگ میں خوشبو چمک رہی ہے۔ یہ تو تذکرہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ صحابہ کر رہے ہیں۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، اور حضرت جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ پھر فرمایا کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ، گویا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں انگوٹھی کی چمک مجھے آج بھی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ کس قدر حسین و جمیل ہے، اور ید اللہ والے ہاتھ کا نور کس قدر نورانی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ روایت کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں، اور یہ پیچھے تو میں نے ذکر کیا نا کہ حضور اعلیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کا جو تذکرہ وہ محبوب اعلیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کر رہے ہیں، اب جو دیگر آسمانی کتب ان کے اندر محبوب اعلیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو محبوب اعلیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کی طرف بھیجا، اور آپ وہاں ایک دن لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، خطاب کرتے ہوئے قریب ہی ایک عالم یہودی آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑے ہوئے ہیں۔ یہودی جو عالم تھا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی ہوئی ہے، جب آپ پر نظر پڑی نا، کس پر؟ مولا کائنات پر نظر پڑی، تو وہ یہودی عالم مولا کائنات کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ صف لنا ابا القاسم، کیا ہمیں ابو القاسم کی صفات کا تذکرہ کرو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ چھیڑو گے؟ کہا کس سے جا رہا ہے؟ مولا کائنات سے۔ وہ یہودی عالم کیا کہہ رہا ہے؟ صف لنا ابو القاسم، ہمارے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذرا صفات کا تذکرہ تو کرو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ تو کرو۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا، اور جیسے ہی آپ خاموش ہوئے، ابھی آپ آگے گفتگو فرمانا چاہتے تھے کہ ابھی گفتگو کر کے کچھ لمحے توقف اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، تو وہ یہودی عالم خود اپنی کتاب سے ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سراپا بیان کرنے لگا کہ ان کی چشمان اقدس ایسی ہیں، ریش مبارک ایسی ہے، دہن پاک و گوش عالی وقار ایسے ہیں۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ھذہ واللہ صفتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و جلالت کی قسم ہے جو ابھی تم نے ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا ہی حسن عطا فرمایا۔ رب کائنات نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہی حسن عطا فرمایا، یہ جو تم نے بیان کیا ہے بخدا یہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہے۔ اور وہ کہنے لگا فإنی اجد ھذہ الصفۃ فی سفری ابا، یعنی ہمارے ہاں نسل در نسل یہ کتاب منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اس میں ان کا یہ سراپا موجود ہے۔ اس نے اپنی کتاب سے یہ بھی بیان کیا کہ ان کی ولادت باسعادت حرم میں ہوگی، پھر ہجرت کر کے دوسری جگہ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ
اور اسے بھی حرم بنا دیں گے۔ مکہ مکرمہ تو ہمارے لیے حرم ہے نا، مسجد نبوی شریف بھی ہمارے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے حرم بن گیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ یہودی عالم اپنی کتاب سے بیان کر رہا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ کو حرم بنائیں گے، پھر مدینہ پاک تشریف لے جائیں گے اور اسے حرم بنائیں گے۔ اور آگے کیا کہتا ہے کہ وہاں کے انصار کا تعلق فلاں خاندان سے ہوگا۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہوا رسول اللہ، وہ ہمارے آقا وہی ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، یقیناً میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جن کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ تمام انسانوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بن کے آئے ہیں۔ میں اسی عقیدے پر زندہ ہوں اور اسی پر مروں گا اور انشاءاللہ عز و جل اسی عقیدے پر میرا حشر ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ صرف قرآن کے اندر نہیں فرمایا، حضور علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زبانی ہی نہیں ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ رب کائنات نے سابقہ آسمانی کتب میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو محبوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن سراپا کی ایک جھلک عطا فرما دے۔